बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, हाथ पांव फूले हुए हैं, परेशानी बढ़ती जा रही है। कोशिशें करने के बावजूद इमरान खान डील नहीं दे रहे। NRO अगर दे भी रहे हैं तो जुज़वी तौर के ऊपर दे रहे हैं। घबराहट इतनी है कि आलमी प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, और आज इसी बर्दाश्त ना कर सकने की वजह से तहरीक इंसाफ के 60 वर्कर्स को फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी हैं। जो तफसीलात जारी की गई हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग हैं। उन तफसीलात के ऊपर भी जाएंगे और ये बताएंगे कि इन जो वर्कर्स को सजाएं दी गई हैं, जिसमें इमरान खान साहब के भांजे हसन नियाजी और अबाद फारूक जो हैं वो भी शामिल हैं, वो एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब भी शामिल हैं। इनको सज़ा सुनाई गई है या अपनी जान छुड़वाई गई है, इसके ऊपर भी बताएंगे। इमरान खान साहब ने डील एक्सपोज भी की है और इसे रिजेक्ट भी कर दिया है। वो डील क्या थी वो भी बताएंगे। और इसके अलावा जो मुज़ाकरात हैं उनकी हतमी तारीख भी खान साहब ने मुकर्रर कर दी है, और जो NRO मांगा जा रहा है उस हवाले से भी इमरान खान ने पोजीशन क्लियर कर दी है कि जुज़वी तौर पर मैं आपका NRO दे सकता हूँ। इन तमाम तर मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने वाली मुज़ाकराती कमेटी है, उसकी मीटिंग चल रही थी अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ, और दूसरी जानिब TV चैनल्स की स्क्रीनों के ऊपर खबरें चल रही थी ISPR की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 60 वर्कर्स को मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं सुना दी हैं। इन वर्कर्स को 2 साल से 10 साल तक की सजाएं जो हैं वो सुनाई गई हैं, और इन वर्कर्स में सबसे अहम नाम इमरान खान साहब के भांजे जनाब हसन नियाजी साहब का है। इसके अलावा इबाद फारूक साहब भी शामिल हैं, उनको भी सजा सुनाई गई है। हसन नियाजी साहब को 10 साल की सजा सुनाई गई है और इबाद फारूक साहब को 2 साल की सजा सुनाई गई है। बज़ाहिर ये तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर नहीं है, बज़ाहिर ये तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है। और इसका एक एंगल भी ये देखा जा रहा है कि एक तरफ रिचर्ड गर्नैल जो हैं वो पीछे पड़े हुए हैं हमारी हुकूमत और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के, और दूसरी जानिब मैथ्यू मिलर जो कि US स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान हैं, उनका ट्वीट सामने आया, यूरोपीय यूनियन का ट्वीट सामने आया, या फिर उनके बयानात सामने आए, जिसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए जो सज़ाएं हैं उनकी मजम्मत की है। उन्होंने खदशात का इज़हार किया है, तहफ़्फ़ुज़ात अपने ज़ाहिर किए हैं, और ये कहा है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। तो उससे एंगल के साथ ये किया जा रहा है कि देखिए, अगर आलमी दबाव आ भी रहा है तो हमारी हुकूमत और हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इसको खातिर में नहीं ला रही, और जो वो करना चाह रहे हैं वो कर रही है। ये एक पहलू दिखाया जा रहा है जो चंद हल्के हैं उनकी जानिब से कि देखें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत जो है वो ये है कि पहले इन्होंने जो सजाएं सुनानी थी लोगों को वो फेजेस में सुनानी थी। पहले मतलब 20 आए, फिर 25 कर दिया गया, और अब 60 एक साथ कर दिया गया। तो टोटल जितना नंबर था इनके पास, जिन लोगों की को सजाएं सुनानी थी या जिनके केसेस इनके पास गए हुए थे या जो इनकी कस्टडी में थे, वो तमाम के तमाम जो है वो उनके फैसले सुना दिए गए हैं। अब इनको इधर शिफ्ट कर दिया गया है, मिलिट्री तहवील से निकाल कर अब ये जो सिविलियंस अदालत जेलें हैं उधर शिफ्ट कर दिया गया है इन तमाम तर कैदियों को। अब अगला प्रोसेस शुरू होगा कि भाई इनको अब जेल मैनुअल के मुताबिक इनको बाकी तमाम हकूक भी मिलेंगे, इनको कमरे भी मिल जाएंगे वहां पर, या बैरक्स जो होंगी वो मिल जाएंगी, इनको वकील की मोहम्मत भी मिल जाएगी, इनके घर वालों के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, इनको मेडिकल बाकी जो मामलात हैं वो भी आ जाएंगे, और फिर ये सिविलियन अदालतों में यानी कि हाई कोर्ट्स के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्तें भी दायर कर सकेंगे। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ कि जनाबे वाला इन्होंने अपनी जान छुड़वाई है। खौफ ये था, तहरीक इंसाफ के लोगों को खतरात ये थे कि इनको टार्चर किया जाएगा, इनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, और तशद्दुद के बदले या तो किसी की जान जा सकती है या कोई और कहानी हो सकती है, या फिर इनके एवज ये डील करना चाह रहे थे कि कोई डील हो जाएगी और यूं हमारी जो कहानी है वो बन जाएगी। तो वो नहीं हो पाई और उसमें इनको पसपाई का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो प्रेस रिलीज सामने आई है, और जो चंद रोज पहले जो प्रेस रिलीज आई थी, उसके अंदर तो आप यूं कह सकते हैं कि बिटवीन द लाइंस इमरान खान साहब का जिक्र किया गया था, नाम लिए बगैर उनका जिक्र किया गया था कि वो मास्टरमाइंड है और उन तक पहुंचा जाए।
پہنچا جائے گا. لیکن آج کی پریس ریلیز کے اوپر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آج کی پریس ریلیز بڑی نرم الفاظ کے اندر تھی. وہ ویڈیوز کے اندر جو ویڈیوز جاری کی گئی ہیں اس کے اندر بھی وہ والی کہانی نہیں تھی. کسی کا کوئی اعترافی بیان بھی جاری نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے بعد میں کسی کا اعترافی بیان جاری کر دیا جائے, لیکن جو جسے سمجھا جا رہا تھا سب سے امپورٹنٹ کہ ہو سکتا ہے حسان خان نیازی صاحب کو اور عباد فاروق صاحب کو سزائے موت کی طرف خدا نہ خواستہ چلا جائے یا عمر قید کی طرف معاملات چلے جائیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بڑی سافٹ قسم کی پریس ریلیز آئی اور شاید انہوں نے کہا کہ چلے اب ہماری جان سے چھوٹی, اب ہم یہاں سے نکلیں, یہ جانیں اور سویلین عدالتیں جانیں, ہمارا معاملہ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. تو ادھر سے تو یہ معاملہ آیا. لیکن اس کے اندر بھی میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا کہ کوئی سخت الفاظ نہیں تھے, بڑے نرم قسم کی گفتگو تھی, اور حکومت کی طرف سے جو بھی پریس کانفرنس کی گئی اس کے اندر بھی اس چیز کا ذکر نہیں تھا عمران خان صاحب کا ماسٹر مائنڈ کا, یا اس کو ہم لٹکائیں گے, یہ کریں گے, وہ والی کوئی کہانی نہیں تھی. بڑی سافٹ ورڈڈ قسم کی پریس کانفرنس بھی تھی اور پریس ریلیز بھی تھی, جو اس بات کو شو کر رہی تھی کہ بھائی ہو نہ ہو عالمی دباؤ آ رہا ہے, اور دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک کے اندر ملٹری ٹرائلز کو یا پھر ملٹری کورٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا سویلینز کا وہاں پر ہو. ہاں, سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو الاؤ کر دیا, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس وقت کون سی آزاد ہے؟ سپریم کورٹ کے اوپر بھی آپ نے آئینی بینچ کے اوپر نام کا اپنے ڈرامہ مچایا ہوا ہے, تو لہٰذا اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے, عمران خان صاحب کے جو ایکس اکاؤنٹ ہے ادھر سے ٹویٹ آیا ہے, ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں اندر انہوں نے ڈیل ایک تو ایکسپوز کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی انہوں نے گفتگو کی. جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ کہ انہوں نے مجھے پیغام پہنچایا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, آپ کی جماعت کو ہم سیاسی سپیس دینا چاہتے ہیں, آپ کی جماعت کو ہم سیاسی سپیس دینا چاہتے ہیں, لیکن اس کے بدلے جو ہے ہم آپ کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر دیں گے, آپ اس بات کو جو ہے مان لیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہ تو میں بنی گالہ شفٹ ہونا چاہتا ہوں, نہ میں خیبر پختونخوا میں جانا چاہتا ہوں, میں اڈیالہ جیل کے اندر بالکل ٹھیک ہوں. اور سب سے پہلے انہوں نے کہا اگر آپ نے کرنا ہے تو جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں آپ ان کو رہا کریں, ان کو رہا کریں, اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں جو ہے وہ میں مان سکتا, اور نہ ہی میں کسی اور جگہ جانا چاہتا ہوں, اور نہ ہی میں کوئی ڈیل کروں گا. میں بیٹھا ہوں, میں یہاں ایڈجسٹ ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے. جو کچھ آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کیا, جو کچھ جنرل باجوہ نے کیا, جو کچھ اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ کے ساتھ عدالتوں کے ساتھ ہوا, جو 26ویں ترمیم کے ذریعے جو کچھ کوششیں کی گئی, اس سے پاکستان کا آپ لوگوں نے جو ہے وہ نقصان کیا. تو بڑا سخت قسم کا عمران خان صاحب نے تو وہ ڈیل کو ریجیکٹ کیا, ڈیل کو ایکسپوز کر دیا, اور کہا کہ میں کوئی اس طرح کی طرف معاملات میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ تو بات ہو گئی یہاں تک کلیئر. اب جو میٹنگ ہوئی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی, تو وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. اس میٹنگ میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی تھے, بیرسٹر اپنا جو اللہ بھلا کرے آپ کا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی تھے, اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر جو عمر ایوب ہیں وہ بھی تھے. تو انہوں نے بھی ملاقات کی, اور ملاقات کے بعد جو ہے گفتگو کرتے ہوئے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے دو چیزیں بتائیں. ایک چیز تو انہوں نے یہ بتائی کہ عمران خان صاحب نے ان مذاکرات کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ مقرر کر دی ہے, اور ڈیڈ لائن انہوں نے یہ مقرر کی ہے کہ 31 جنوری تک اگر تو مذاکرات ہمارے مطالبات کے اوپر آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر 31 جنوری کٹ آف ڈیٹ ہے, اس کے بعد جو ہمارا آپ عمران خان نے کہا کہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اور اس کے تحت جو معاملات اوورسیز پاکستانیز نے ریمیٹنسز پاکستان بھجوانے ہیں, پھر وہ نہیں بھجوائیں گے یا کم کر دیں گے, یا مطلب اس طرح روک دیں گے جس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر آئے گا, تو وہ جاری رہے گا. اور 31 جنوری تک انہوں نے کہا کہ اگر یہ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو ان کی سنجیدگی سمجھ آ جائے گی, بصورت دیگر ہم آگے بڑھ جائیں گے. اور دوسرا, میں پہلے دنوں سے کئی دنوں سے یہ کہہ رہا تھا, شاید کچھ لوگوں کو یہ چیزیں یاد بھی ہوں گی, کہ عمران خان صاحب سے NRO مانگا جا رہا ہے کہ آپ مہربانی کریں, کیونکہ امریکی جو نامزد حکومت ہے وہ بڑی کلیئر ہو چکی ہے عمران خان اور پاکستان کے معاملات کے اوپر, وہ بڑے کلیئر ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ جو پاکستان کے اندر رول آف لا ہے, پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے, جمہوریت کے اوپر جو قدغنیں ہیں, یا انسانی حقوق کا جو تحفظ نہیں کیا جا رہا, اظہار رائے کے اندر جو ایشوز سامنے چل رہے ہیں, مطلب اس کے اوپر وہ بڑے کلیئر ہیں. وہ عمران خان صاحب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اچھے تعلقات ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, بلکہ یہ جو امریکہ کے جو اگلے نامزد صدر ہیں, ان کے جو ایلچی ہیں رچرڈ گرنیل, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اچھے تعلقات تھے. جب ٹرمپ صدر تھے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تب انہوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان ڈیل کے لیے کردار ادا کیا, ان کے انخلاء کے لیے کردار ادا کیا. تو اس وجہ سے ان کے اچھے تعلقات ہیں اور عمران خان کی وہ عزت کرتے ہیں.
تو ایک ایسی صورتحال میں تو سب کو پتہ ہے پاکستان کا تو سب کچھ کنٹرول امریکہ سے ہوتا ہے، معاشی طور پر، ملٹری، مطلب ہمیں ملٹری کے اوپر ہم دفاعی انداز میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے پاکستان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ملٹری تعاون درکار ہوتا ہے، کسی دفاعی ساز و سامان وغیرہ، ایون کہ جو F-16 تھے ان کے جو باقی پرزہ جات تھے یا باقی جو سپیئر پارٹس وغیرہ ہیں ان کی بھی ضرورت وہاں سے پڑتی ہے۔ پھر پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد US میں رہتی ہے، جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہاں پر، پاکستانی بہت سارے وہاں پر لوگ جاتے ہیں، پاکستانی مصنوعات وہاں پر جاتی ہیں، پھر IMF کے ذریعے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو بھی معاملات ادھر سے ہی چلتے ہیں، اور بھی بڑے ایشوز ہیں۔ تو پاکستان US بلاک کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جب سب کچھ اقتدار ہوگا تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں یا پھر جو امریکہ ہے اس کی بات ہم نہیں مانیں گے؟ تو بڑے کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں NRO تو مانگنا تھا، تو آج خان صاحب نے جزوی طور کے اوپر NRO جو ہے وہ انہوں نے دینے کا کہا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مطابق عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے اوپر جنہوں نے مظالم کیے ہیں میں ان کو معاف کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ملک اور ریاست کے ساتھ، مطلب PTI کہہ رہی ہے، جو ملک اور ریاست کے ساتھ، جنہوں نے عوام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے ان کے ساتھ تو قانون کے مطابق سزا ملے گی، لیکن انہوں نے کہا جنہوں نے میرے اوپر اٹیک کیا، جنہوں نے میرے خلاف یہ مقدمات بنائے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ باقی جو پارٹی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، یا پھر جو 26 نومبر کا واقعہ ہے، یا پھر 9 مئی کی آڑ میں جس طریقے سے تحریک انصاف کے اوپر مظالم کیے گئے ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایون کہ جو آج جو سزا بھی سنائی گئی ہے 60 دیگر لوگوں کو، وہ بھی ان کی فیور میں نہیں جا رہی، الٹا یہ ان کی بے بسی، ان کی پریشانی، ان کے پریشر کو ایکسپوز کر رہی ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔